سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں چلو غدیر چلیں چلو غدیر چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں، اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے عید غدیر، روز غدیر کے سلسلے سے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس مبارک جو دن آ رہا ہے، آ چکا ہے، اس کی آپ کی خدمت میں بہت ہی دل کی گہرائی کے ساتھ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت مبارک، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اچھا آقا، یہ جب بات غدیر کی آتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ دن عید کا ہے، یعنی عید غدیر۔ تو سب سے پہلا سوال اگر ہم یہ پوچھیں تو بہتر ہوگا کہ اس دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ جی، عید غدیر۔ اور سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ اس دن کو عید کیوں کہتے ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے یہاں ایک خوشی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ صحیح۔ اور اس لفظ میں ایک جذابیت اور اتنی کشش پائی جاتی ہے کہ اس لفظ کے سنتے ہی انسان کی دماغ میں ایک تصویر سی چھا جاتی ہے، خوشی کے حالات آثار سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں یا غدیر کو عید کیوں کہتے ہیں؟ جی، عید کا روٹ ورڈ ہے عود، اور ہر وہ تہوار یا فیسٹیول جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ عود مینس پلٹنا، اور عید وہ تہوار، وہ فیسٹیول کہ جو بار بار ہماری زندگی میں پلٹ کر آئے، وہ دن عید کا دن کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ایک ہی سال میں کئی عید ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس تہوار کو عید کہتے ہیں۔ اور ان تمام عیدوں میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ ہے عید غدیر۔ اور روایات میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ صرف سال میں 4 ہی عید نہیں ہیں، بلکہ روز جمعہ کو بھی عید ہی کی حیثیت دی گئی ہے۔ اور روز جمعہ کے علاوہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم لا یصلی فیہ فہو عید، جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن اس کا عید کا دن ہے۔ جی سبحان تو اللہ۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہم چاہے تو اپنے ہر دن کو عید بنا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو عید کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہوار جو بار بار ہماری زندگی میں پلٹ کر آتا ہے اسے عید کہتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا، فرزند رسول یہ بتا دیجئے کہ کیا عید الفطر، عید قربان، عید مباہلہ سے افضل بھی کوئی عید ہے؟ جی، دیکھیے کتنا کا کوئی عید ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ فراد بن احنف نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جوئلت فداق، اے فرزند رسول میں آپ پر قربان، حل للمسلمین عید افضل من الفطر والاضحیٰ و یوم الجمعہ، کیا عید الفطر، عید اضحیٰ اور یوم جمعہ سے افضل بھی کوئی عید ہے؟ اچھا، سوال کیا ہے کہ کیا ان سے افضل بھی کوئی عید ہے؟ جی، تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، نام افضلها اعظمها و اشرفها،
ان سے افضل بھی ہے، ان سے اعظم بھی ہے، ان سے اشرف بھی ہے. یعنی کمالات اور فضائل کے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے امام نے وہ تینوں کے تینوں الفاظ بیان کر دیے. سامنے والے نے جبکہ ایک معلوم کیا تھا، کیا ان سے افضل کوئی عید ہے؟ تو امام نے جواب کیا دیا کہ ان سے افضل بھی، ان سے اعظم بھی، ان سے اشرف بھی عید ہے. اور وہ کون سی عید ہے؟ کہ وہ ہوا یوم اکمل اللہ بہ الدین، اور وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے اپنے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو تمام کیا. تو یعنی اب قرآن مجید جو اسلام کی بیسک کتاب ہے، ہمیں قرآن مجید میں سرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جس دن دین کے کامل اور نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہ کون سا دین ہے. صحیح، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کی مشہور و معروف وہ آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اکمال دین اور اتمام نعمت یہ دونوں چیزیں کسی ایک چیز کے طفیل میں ہو رہی ہے، ایک ہی دن. چونکہ قرآن مجید نے دن کا لفظ استعمال کیا ہے، الیوم، آج میں نے دین کو بھی مکمل کیا ہے اور نعمتوں کو بھی تمام کیا ہے. یہ دونوں کام ایک ہی دن میں ہوئے ہیں. تو اس ایک دن کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ ایک دن کیا ہے. جب ہم اسے تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو وہ ایک دن سامنے نکل کر آتا ہے، عید غدیر کا دن. اور یہ اتنا عظیم دن ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ دن ایک عہدہ الہی کا ایک عہدیدار اس دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور ایک عہدہ الہی کا عہدیدار نبوت کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے سپرد کروا رہا ہے. اس لیے بھی اس دن کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کا آخری حج بیت اللہ کر کے جب واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے میدان میں جبرائیل امین پیغام خدا لے کر یہ ارشاد فرماتے ہوئے آئے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے لفظ رسول کا استعمال کیا. لفظ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام کا پہنچانے والا، دین کا ذمہ دار. صحیح، یعنی یہاں رسول کو رسول کہہ کر پہلے آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلوائی. چونکہ آپ کا کام ہی یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام الہی کو انسانیت تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک، لہذا اب اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جس کو ہم نازل کر چکے ہیں. اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ کی رسالت بیکار. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی کام کو بغیر وارث کے چھوڑ کر چلے جانا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کام ہی نہیں کیا. لہذا آنے سے پہلے کسی اپنے جیسے کو اپنے دین کا ذمہ دار بنا کر آئیے. بے شک. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی. آپ کی رسالت ہی بیکار. دوسری بات یہ ہے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. صحیح. تو رسول کی ضرورت کب تک ہے؟ جب تک پیغام پہنچنے باقی ہیں رسول کی ضرورت ہے. اور جب تمام پیغام پہنچ جائیں تو رسول کی ضرورت ختم. اب رسول بارگاہ خداوندی کی طرف چلے جائیں. اب رسول کی جگہ پر ضروری ہے کہ کوئی رسول ہی کے صفات کا حامل آئے اور ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لے. اور لینے کے بعد صرف ذمہ داریوں کو، ان تمام پیغامات کو اور تمام احکامات کو اپنے ذمے ہی نہ لے بلکہ ان کی تبلیغ اور ان کی حفاظت بھی فرمائے.
صحیح. اس لیے کہ جگہ پہ بیٹھ تو کوئی بھی جاتا ہے، مسئلہ جگہ پر بیٹھنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کام کو آگے بڑھانے کا جو جانے والا چھوڑ کر جا رہا ہے. صحیح. اس کام کو کون آگے بڑھائے گا؟ لہذا جگہ پہ بیٹھنے کا مسئلہ بالکل کلیئر یہ ہے کہ جگہ پر اسے بیٹھنا چاہیے کہ جو ایسا ہو جیسا جا رہا ہے. صحیح. اگر اس سے کمتر آ گیا تو وہ ان کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اس اعتبار سے عید غدیر کی بے پناہ اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے بالکل صاف لفظوں میں پہلے رسول کا استعمال کیا جی. اور رسول کا استعمال کر کے آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلوائی، اور یاد دلوانے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ نہ کیا تو آپ کی رسالت ہی بیکار ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے اپنی رسالت ہی کو نہیں پہنچایا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں کے سر سے حفاظت فرمائے گا. یعنی یہ مسئلہ عظیم ہے، بلند ہے، اس لیے کہ رسول کی جگہ پر بیٹھنے کے امیدوار اور بھی بہت زیادہ تھے. جی. لہذا خطرہ تھا، اس مسئلے میں اس طرح کے چانسز تھے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ لوگوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے. جی. آپ اپنا کام آگے بڑھائیے. چلیے آگا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. غدیر جب یہ ذکر ہوتا ہے عید غدیر، تو جیسے عید قرباں ہے اور عید الفطر ہے، تو اس میں کچھ اعمال ہیں مخصوص، شب میں بھی ہیں اور عید کے دن بھی ہیں. تو کیا اس عید غدیر کے سلسلے سے بھی کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں؟ یوں تو ہر عید اور ہر خاص دن کے لیے روایات اسلامی میں دعا اور اعمال وارد ہوئے ہیں. صحیح. اسی طرح عید غدیر، عید اکبر کے دن کے لیے بھی بہت سے اعمال روایات میں وارد ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے. جی. عید غدیر کے دن انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد غسل انجام دے. جیسے روزے عرفہ بھی ہم نے غسل کے بارے میں بیان کیا، اس دن بھی غسل انجام دے. اور غسل انجام دینے کے بعد کچھ دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کی تلاوت فرمائے، اور تلاوت فرمانے کے ساتھ ساتھ مومنین کو عیدی تقسیم کریں. جی. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی اور بہت زیادہ عیدی دیں، جتنی دے سکتے ہیں اتنی دیں. صحیح. اور چونکہ یہ مستحب روزہ ہے تو اسے زوال سے پہلے پہلے افطار بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کرا دے، اگر کوئی مرد مومن دعوت دے رہا ہے تو انسان اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے. تو اگر اس دن ہم شیرینی تقسیم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی ہماری روزہ افطار کرنے کی دعوت ہو. جی. تو اس کو ہمیں قبول بھی کر لینا چاہیے اور ہمیں شیرینی تقسیم بھی کرنی چاہیے. اور روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر وہ اپنی پوری زندگی روزے رکھے تو جتنا ثواب پوری زندگی روزے رکھنے میں ملے گا اتنا ثواب عید غدیر کے ایک دن روزہ رکھنے میں حاصل ہو جائے گا. جی. یہ اتنا، چونکہ ان دنوں یہ خاص دن، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ خاص زمان اور خاص مکان اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے. بالکل. تو ان خاص زمانے میں ہمیں خاص عمل انجام دینا چاہیے. تو اس دن اگر ہم نے ایک روزہ رکھ لیا تو اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے کہ جتنی ہماری پوری عمر کے روزوں کا ثواب ہوگا. اب اگر ایک انسان 70 سال زندہ رہ رہا ہے تو 70 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ انسان کو زمان اور مکان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ان چیزوں کو ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے. اس سلسلے میں ایک روایات یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص عید غدیر کے دن غسل انجام دینے کے بعد 2 رکعت نماز انجام دیتا ہے، کہ جس 2 رکعت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور 10 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرے.
اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے 100,000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا. 100,000 حج اور 100,000 عمرے کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور جتنی بھی دنیا اور آخرت کی اس کی ضرورتیں اور دعائیں اور حاجتیں ہیں ان تمام ضرورت و حاجتوں کو پورا کر دے گا. تو دونوں رکعت میں یہی ذکر؟ دونوں میں؟ ہاں، دونوں میں یہی ذکر. اچھا. ذکر کیا ہے؟ روزہ رکھے، زوال سے پہلے غسل کرے، نماز ظہر اور عصر کو انجام دینے کے بعد 2 رکعت نماز عید غدیر کی نیت سے انجام دے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت پڑھے. جی. پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور 10 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو ریپیٹ کرے. ٹھیک. اور یہ 2 رکعت نماز تمام کرنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرے. اس کا ثواب یہ ہے کہ 1,000 حج کا ثواب اور پوری دنیا و آخرت کی جتنی بھی حاجتیں ہیں جی تمام کے قبول ہونے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. تو ان خاص چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ عید غدیر یا عید اکبر میں ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آپ خاص کر مومنین کے درمیان اور عموماً تمام انسانوں کے درمیان اگر کھانا تقسیم کرے تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے. اچھا. اس کی بھی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے جی کہ یہ کام بھی ہمیں انجام دینا چاہیے. عید غدیر میں مومنین کے لیے کچھ کرنا یا انہیں شیرینی تقسیم کرنا یا انہیں کھانا کھلانا، اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الدرہم فیہ بالالف بالالف. عید غدیر کے دن 1 درہم جی یعنی جتنی ہماری حیثیت ہے اسی اعتبار سے ہمیں خرچ کرنا ہے. عید غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسا کہ 1000 درہم خرچ کیے ہیں. اچھا. یعنی 1 کے بدلے میں 10 تو سنا ہے، عام دنوں میں مل جاتا ہے. جی. 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی، 1 اچھائی کی کسی کے ساتھ تو 10 اچھائی اس کی جزا اور اس کا جواب ملتا ہے. لیکن عید غدیر کے دن 1 درہم کے بدلے میں 1000 ثواب یا 1000 درہموں کا ثواب ملتا ہے. جی جی. اللہ کا ترا ان اللہ عز و جل خلق یوما اعظم حرمتا منہ. پھر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس دن سے بڑا کوئی دن ہی خلق نہیں کیا. سب سے بڑا دن اگر ہے تو وہ عید غدیر ہے، عید اکبر ہے. اور اس کے بڑے ہونے کی ثبوت یا بڑے ہونے کی علامت تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے جی کہ اسی ایک دن میں دین بھی مکمل ہو رہا ہے، نعمتیں بھی تمام ہو رہی. صحیح. تو یہ اتنی عظمت کا حامل دن ہے کہ اس دن میں ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اپنی کوتاہی کی معافی مانگنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں غدیر اور عید غدیر کے سلسلے سے آپ تک پہنچائی گئی ہے. واقعی یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب معرفت پیدا ہوگی تو پھر عبادت میں ایک الگ انداز بھی ہمارا ہو جاتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور بہت سی باتیں آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سجی ہے بز میں مودت، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں. سجی ہے بز میں مودت، چلو غدیر چلیں.